جو فتویٰ دے رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے. ان میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہے. لیکن غلط کیا ہے؟ کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ ٹوپی کی صرف ضرورت ہے اور کرتے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہے جاہل. کرتے کی بھی ضرورت ہے، ٹوپی کی ضرورت ہے، پجامے کی بھی ضرورت ہے، جوتے کی بھی ضرورت ہے. جوتا یہ نہیں کہتا کہ ٹوپی پھینک دو، ٹوپی یہ نہیں سکھاتی کہ پجامہ کھول دو. یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ آپ ہی جماعت کے کام کو لے کر چلے ہیں، آپ ہی نے تبلیغ سیکھی ہے. جن عالموں نے، جن بزرگوں نے اس سلسلے کو چلایا ہے، وہ سب کے سب عالم تھے، وہ سب کے سب مدرسوں سے نکل کر آئے تھے. جماعت نے مولانا الیاس کو نہیں پیدا کیا تھا، مدرسوں نے پیدا کیا تھا، عالموں سے انہوں نے پڑھا تھا. مولانا الیاس نے جماعت کو پیدا کیا. تو جماعت بعد میں ہے، مدرسے پہلے ہیں، عالم پہلے ہے. عالم جس ضرورت کو سمجھے گا کہ اس محاذ پر یہاں اس طریقے سے کام کرنا چاہیے، وہ کام عبادت ہوگا، وہ جانتا ہے نزاکت کو. تم وظیفہ پڑھ کے قادیانیت کو مٹا سکتے ہو؟ وظیفہ پڑھ کر، تہجد پڑھ کے آپ تم چاہو گے کہ بدعت ختم ہو جائے، ہمارے سماج سے رسم رواج ختم ہو جائے؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے تو آپ کو جب پاخانہ لگا ہے تو دعا کرنے سے پاخانہ نکل جائے گا ایسے ہی کپڑے سے. وہاں تو دھونا پڑے گا، تھوڑا ملنا بھی پڑے گا، کبھی رگڑنا بھی پڑے گا. یہ مت سمجھیے کہ یہ کام جوڑ کا ہے، یہ توڑ کا ہے. یہ لفظ آپ کو شیطان نے سکھایا ہے، اس کا مطلب آپ نہیں جانتے. جوڑ اور توڑ دونوں دین کے اندر ہے، فقط جوڑ نہیں ہے. برائی کو روکنا عبادت ہے. آپ خوب نماز پڑھ رہے ہیں، خوب نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹا خوب سنیما دیکھ رہا ہے، اس کو آپ ڈانٹتے نہیں، آپ سوچتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں. آپ ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، آپ غلط ہیں. اگر آپ ٹھیک ہوتے تو آپ کی نماز میں طاقت ہوتی کہ گناہ پر بریک لگاتی. جو نماز گناہ کو نہ روک سکے وہ کمزور نماز ہے. تو برائی کو مٹانا یہ بھی دین ہے، جس طرح اچھائی کو پھیلانا دین ہے. ان دونوں کے ساتھ ہی دین مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو سوال کرنے والے نے سوال ہی غلط کیا ہے کہ یہ دونوں دو چیز ہے، دونوں ایک نہیں ہے. عالم لوگ اگر اس طرح کام کر رہے ہیں تو جماعت والے بے دینی کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی گمراہی میں نہیں لگے ہوئے، وہ بھی دین کا کام ہے. ہر کام کرنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہے، اور ہر کام کرنے کے لیے ہر ایک کو موقع بھی نہیں، اور ہر آدمی کا ذہن ہر کام میں چلتا بھی نہیں ہے. کوئی آدمی کو تلاوت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. شوق اور ذوق الگ الگ ہے. تو جو تلاوت کر رہا ہے وہ بھی عبادت میں ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت میں ہے. کسی میں لڑنے بھیڑنے کی صلاحیت ہے اور کسی میں پرہیز کرنے کی صلاحیت ہے. تو جو پرہیز کر لے رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے. لیکن جو دیکھ رہا ہے کہ اب تو یہ سر سے پانی اونچا ہو رہا ہے، ہم روڈ پر سے دھکا دے کر گھر میں ڈھکا دیے گئے، اور گھر میں ڈھکے تو گھر میں بھی ڈاکو چلا آیا، تو اب تو ہم کو چاہے اپنی جان دینی ہوگی یا اس کی جان لینی ہوگی. تو وہاں پر اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے مر جانا، مار دینا شہادت ہے، ثواب ہے. اللہ کے حبیب آقا دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الجنت تحت ظلال السیوف، تلوار کے سائے کے نیچے بھی جنت ہے. صرف ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ جہاں تلواریں چلتی ہیں وہاں اللہ کے بندے اس کفر کی تلوار کو روکنے کے لیے اس کے نیچے کٹ جائیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ نادانی کی بات ہے، ایسی بھول کی بات نہیں کرنی چاہیے آدمی کو. اس طرح کی نادانی کی بات کرنے سے علماء جماعت سے بدزن ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو ایک محدود دائرے میں بند کر کے سب رکھنا چاہتے ہیں. دین اتنا چھوٹا سا نہیں ہے جتنا ہمارا آپ کا دماغ چھوٹا سا ہے. نہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، آپ جماعت میں نکل کر دین پھیلائیے، دین سیکھیے. اللہ نے کسی کو موقع دیا ہے، وہ بچوں کی طرح سے مدرسے میں بیٹھ کر 10 سال 12 سال پڑھ رہا ہے، وہ بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے. جو لوگ جماعت میں نکل کر گشت کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. جو درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. جو لوگ کتاب لکھ رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. جو لوگ باطل کو، غلط کام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دین میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارا کام دین ہی کا ہو رہا ہے. کوئی لکڑی لا رہا ہے، کوئی چولہا سلگا رہا ہے، کوئی چاول دھو رہا ہے، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی سبزی کاٹ رہا ہے. اب سبزی کاٹنے والے سے کہے کہ دیکھیے ہم تو آٹا گوندتے ہیں، ہم تو خالی جوڑتے ہیں، اور تم کاٹتے ہو، تم توڑتے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہوگا. کاٹنے والا تو روٹی کھاؤ گے نکلے گی، حلق سے اتر جائے گی. یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے. علماء اگر اس محاذ پر محنت نہ کریں تو یاد رکھو جماعت کا کام ختم ہو جائے گا. ہم لوگ ٹریکٹر سے جوت دیتے ہیں کھیت کو،
اور آپ اس میں بیج ڈال دیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کل کام ہم نے ہی کیا ہے، ابھی ٹریکٹر والا کچھ نہیں کر کے گیا ہے۔ اگر یہ سب ٹریکٹر ختم کر دیا جائے تو یاد رکھو آج یہ مسجد چلی گئی یہاں سے، کل وہ بھی چلی جائے گی، پرسوں وہ بھی چلی جائے گی، جماعت کا کام تمہارا رہ کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ اگر اتنے سرد ہو جاؤ گے پالا مار دے گا، اس لیے تھوڑی سی حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بیوقوفی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ کام اس کے اپوزٹ ہے، اپوزٹ میں نہ وہ کام اس کے ہے اور نہ یہ کام اس کے ہے۔ اس لیے جس بھائی نے سوال کیا ہے ہم ان کو بدنیت نہیں سمجھتے خدا نخواستہ، اور انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ یہ سب پرائیویٹ بات ذرا سائڈ سے آ کر محبت سے مجھ سے ہی پوچھ کر لیتے، میں بتا دیتا ان کو۔ اتنا مجمع عام میں یہ چیز آنے کی نہیں تھی۔ اور کل چونکہ تقریر کے بعد، جلسے کے بعد میرے پاس وہ مولانا مجیب صاحب نے اس کو دیا ہے سوال کو، تو کل ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آنے والے کل کا بیان اسی عنوان پر ہو جائے گا۔ تو وقت تو ہم نے آپ کا بہت سارا برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں کام کی بات ہو وہ دل میں اتار دے، اور جو بات کام کی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ذہن سے نکال دے۔ دیکھو مقصد اصل سب کا